کشمیر پاکستان کی شہرگ ہے اور انشاءاللہ ایک دن وہ ضرور آئے گا کہ وہ مقبوضہ وادی جہاں پر بھارت کا غاصبانہ قبضہ ہے، جہاں مظالم ڈھا رہا ہے، وہ ایک دن پاکستان کا حصہ بن کے رہے گی۔ اس کے لیے حکمت عملی وہ ہماری مضبوط ہونی چاہیے اور اس کو یکسوئی کے ساتھ فالو کرنا چاہیے۔ اقوام متحدہ کی جو قراردادیں ہیں ہماری فورن پالیسی کا محور ہے اور اسی محور کو لے کر ہمیں آگے بڑھنا ہے۔ اس پالیسی کو کبھی کمزور نہیں ہونے دینا، کبھی کمپرومائز نہیں ہونے دینا۔ 5 اگست 2019 کو بھارت نے جو واقعات کیے، آرٹیکل 370 کو منسوخ کرنا، وادی کو 3 حصوں میں تقسیم کر دینا، پھر اپنی فوج کی تعداد اور وہاں مظالم بڑھا دینا۔ ابھی جو ہمارے سامنے تصاویر نظر آتی ہیں کہ کوئی گائے کا گوشت لینے کا شبہ ہو جائے تو ہتھوڑوں سے اس کے سر کے اوپر حملہ کر دیا جاتا ہے، یہ زیادہ دیر یہ چیز برقرار نہیں رہ پائے گی اور اس سے آگے نکلنا پڑے گا۔ لیکن اس کے ساتھ جب 5 اگست 2019 کے واقعات ہو رہے تھے تو ایک اور بڑی پیش رفت ہوئی۔ وہ پیش رفت یہ تھی کہ بھارت نے اپنا جو میپ تھا اس کو ری ڈرا کر لیا۔ اس میں نہ صرف مقبوضہ وادی کو انڈین جو میپ تھا اس کا حصہ دکھا دیا، بلکہ جو آزاد کشمیر ہے، گلگت بلتستان ہے، ان علاقوں کو بھی جو متنازع ہیں یو این ریزولوشنز کے مطابق، جن کا سٹیٹس ابھی ڈٹرمن ہونا باقی ہے، اس کو بھی اپنے میپ کا، اپنے نقشے کا حصہ دکھا دیا۔ اب اس کے 1 سال کے بعد جو پیش رفت ہوئی، ہمارے سامنے 2 نئی چیزیں آئیں۔ پہلے تو انڈیا نے اپنے میپ کو امینڈ کیا، پھر نیپال جو ایک بہت چھوٹا سا ملک ہے، اس نے اپنا میپ جو تھا اپنی پارلیمنٹ کی اپروول کے ساتھ، جو اس کی انٹرنیشنل باؤنڈری تھی، اس کو ری ڈرا کیا۔ چائنا اور انڈیا کا سرحدی تنازع سامنے آیا اکسائی چین کے حوالے سے۔ جیسے ہی انہیں لگا کہ بھارت ان علاقوں کو اپروچ کر رہا ہے جو متنازع ہیں، وہاں لائن آف ایکچوئل کنٹرول کہتے ہیں، ہم لائن آف کنٹرول کہتے ہیں، وہ اسے لائن آف ایکچوئل کنٹرول کہتے ہیں۔ جب پاکستان اور چائنا کے مابین ایک سرحدی اسی باؤنڈری کے اوپر ایگریمنٹ ہوا تھا تو پاکستان نے کچھ علاقے اسی جگہ پہ چائنا کو دے دیے تھے کہ جب الٹیمیٹ سیٹلمنٹ کشمیر کا ہوگا تو ہم اس کو انٹرنیشنل باؤنڈری ڈٹرمن کر کے اس کو ڈکلیئر کر لیں گے، لیکن تب تک ہم نے ایک ایز اے گڈ ول جیسے سیٹلمنٹ کی اور کہا کہ یہ آپ کے حوالے کیے۔ وہ علاقے جو تھے، جب بھارت وہاں اپروچ کر رہا تھا تو چائنیز فورسز آگے بڑھیں، انڈیا کے 20 کے قریب فوجی پہلے دن مارے گئے۔ جب چائنا کی فوج آگے بڑھی تو پسپائی اختیار کرنی پڑی، کوئی 150 کلومیٹر کے قریب علاقہ جو تھا ان کا وہ چائنا کے قبضے میں چلا گیا۔ اب پاکستان کے سامنے چوائسز بڑی کلیئر تھیں۔ وہ چوائس یہ تھی کہ پاکستان کو اپنے ان علاقوں کا سٹیٹس جو یو این کی ریزولوشن کے مطابق، انٹرنیشنل چارٹر کے مطابق اور تمام بین الاقوامی معاہدوں کے مطابق پاکستان کا حصہ ہے، ان کو بھی، اور وہ علاقے جو متنازع ہیں جن کا ابھی سٹیٹس ڈٹرمن کیا جانا باقی ہے اس کو بھی اپنے میپ کے اوپر ویسے ہی دکھائے دنیا کے سامنے جو لیگلی کانسٹیٹیوشنلی ہماری پوزیشن بنتی ہے۔ اس کی روشنی میں آج حکومت نے، وزیر اعظم نے پاکستان کا پولیٹیکل میپ لانچ کیا ہے اور اس پہ ایک بڑی کمپریہنسو ایک ایکسرسائز بھی ہوئی۔ حکومت کی جانب سے اپوزیشن پارٹیز کو اپروچ کیا گیا۔ شاہ محمود قریشی نے اپوزیشن جماعتوں کے ساتھ باقاعدہ ایک کانفرنس کی، اس میں جو ملٹری آفیشلز تھے انہوں نے بھی اور جو پارلیمنٹری لیڈرز ہیں انہوں نے بھی ڈسکشن بھی کی، ایکسپلین بھی کیا گیا، سوال جواب بھی ہوا۔ اب وہ علاقہ کشمیر کا جو اس وقت بھارت کے قبضے میں ہے، اب نئے میپ کے مطابق ہم نے بتایا ہے کہ ایک پورا میپ ڈرا کیا، کشمیر پاکستان کا حصہ ہم نے دکھایا اور اس علاقے کے آگے لکھ دیا ہے کہ ایز پر یو این ایس سی ریزولوشن اس کا جو سٹیٹس ہے، اس کا جو حیثیت ہے وہ ڈٹرمن ہونا باقی ہے۔ گلگت بلتستان پاکستان کا حصہ ہے اور انشاءاللہ ہمیشہ قائم دائم رہے گا۔ اس کو ہم نے اپنے میپ کے مطابق جو ہونی چاہیے ہماری پوزیشن اس کو دکھا دیا۔ جو ہمارا فاتح ایریاز تھے اس کا مرجر ہو چکا ہے اور وہ مرجر ہو کر اس وقت کے پی کا حصہ بن چکے ہیں۔ اس سارے علاقے کو ایک ڈیورنٹ لائن پہلے اس علاقے کو واضح کرتی تھی، اب ہم نے اس کو کہا یہ ہمارا انٹرنیشنل ایک سٹیپ اور اگر وہ آج پروگرام میں سوال جواب کریں گے تو پوچھیں گے کہ کیا کسی ایکٹ آف پارلیمنٹ کے تحت اس کو سینکٹیٹی دینے کی ضرورت ہے یا اتنا کافی ہے؟ آج ہماری ایک دفتر خارجہ میں بریفنگ بھی کی گئی اور اس بریفنگ میں ہمیں بتایا گیا کہ یہ آلریڈی ایک ایکٹ کے نیچے اس کی پروویژن موجود ہے، اس لیے اس کے لیے علیحدہ لیجسلیشن کی ضرورت نہیں ہے۔ لیکن شاید پارلیمنٹری اپروول اس کو وہ حیثیت دلا سکتی ہے، دنیا میں وہ مقام دلا سکتی ہے کہ کہیں پہ بھی رپورٹ ہو تو یہ لکھا جائے گا کہ پاکستان کی پارلیمان نے اس نقشے کی اپروول کر دی ہے جس کے تحت ہمارا بارڈر جو ہے، انٹرنیشنل بارڈر افغانستان کے ساتھ ہو، چائنا کے ساتھ ہو یا انڈیا کے ساتھ ہو، اس کی حیثیت کھل کر واضح ہو جائے گی۔ تو یہ آج کے پروگرام کا اوور آل محور ہے۔ ایک اور بہت بڑی پیش رفت ہے اس کے ساتھ ہی جڑی ہوئی ہے اور وہ پیش رفت ہے آرمی چیف کی جو میٹنگز ہیں۔ اتنی ہائپر ایکٹیویٹی جو ہے سینئر لیول کے اوپر بڑے ایک بہت ہی ایکسیپشنل سرکمسٹانسز میں تو دیکھنے میں نظر آتی ہے کہ آرمی چیف ایک ہی دن ریٹائرڈ آرمی چیف جو ہیں، سابق جو آرمی کے سربراہ رہے، ان سے بھی ملاقات کر رہے ہیں، جو سرونگ آفیسرز ہیں آرمی کے ان سے بھی ملاقات کر رہے ہیں اور جو ریٹائرڈ سینئر آفیسرز ہیں ان سے بھی ملاقات کر رہے ہیں۔ تو کیا اس کے محرکات ہیں؟ کیا کچھ ایسی ہماری ایسٹرن بارڈر پہ سچویشن ڈیولپ ہو رہی ہے؟ اس کا تقاضا ہے کہ ہم اس کے اوپر پیش بندی کریں، اپنی منصوبہ بندی کریں۔